السلام علیکم. پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین, جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد رنگ لے آئی ہے اور مدارس بل کا جو ایکٹ ہے وہ پاس ہو چکا ہے. یہ یقیناً بہت اہم خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مدارس چلاتے ہیں, یہ جمعیت علماء اسلام کے تمام لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کا تعلق ہی مدارس کے ساتھ ہے. تو بہت اہم کالز ہو رہی تھی, ہم اسلام آباد چلے جائیں گے اگر یہ بل جو ایکٹ ہے پاس نہ ہوا. اس بل کی منظوری کے لیے بہت جدوجہد ہوئی. اس کا سارا کریڈٹ جمعیت علماء اسلام کو جاتا ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ باہر کی کچھ قوتیں ہیں نہیں چاہتی ہیں کہ مدارس بل جو ہے اس طرح سے پاس ہو, یہ جو محکمہ تعلیم کے انڈر ہی ہونا چاہیے. بہت اہم تھا, لیکن بہرحال زرداری صاحب نے اس بل کو پاس کر دیا, اس ایکٹ کو پاس کر دیا, اور اس ایکٹ کا نام ہے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 2024. تو بہرحال یہ اب کلیئر ہو گیا ہے جمعیت علماء اسلام کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے, کہ اب وہ اپنے مدارس کو ہیں وہ سیپریٹلی رجسٹر کر سکتے ہیں. لیکن ہاں, کچھ مسائل ہیں, کچھ شرائط ہیں جو کہ دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس بل کے تحت. اس بل میں کیا ہے یہ تمام چیزیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن باہر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سجدہ شکر ادا کرنے کا ٹائم ہے, اور اس کے علاوہ اسلم غوری صاحب کہتے ہیں ہماری جدوجہد رنگ لے آئی ہیں. مدارس بل ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا مسلسل, کیونکہ کوششیں جاری تھیں, تو ایکٹ ابھی جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو وہاں سے سجدہ شکر اور اس طرح کی باتیں جاری ہو گئی ہیں. بہرحال اس ایکٹ کے تحت کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا شرائط ہیں, وہ چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایکٹ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے سے مدارس ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت 6 ماہ کے اندر رجسٹریشن کروا لیں. جتنے بھی جو مدارس ہیں KPK میں ہیں, پنجاب میں ہیں, یا جس مرضی صوبے میں ہیں, وہ 6 ماہ کے اندر اپنی رجسٹریشن کروا لیں جو پہلے سے چل رہے ہیں. اس کے تحت رجسٹر تو ہو جائیں گے, حکومت کے انڈر تو آ ہی جائیں گے کسی نہ کسی طرح. تو بہرحال آپ 6 ماہ کے اندر رجسٹریشن کروا لیں. اچھا, دوسری شرط وہ رکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ کوئی بھی جو نیا مدرسہ بنے گا وہ 1 سال کے اندر رجسٹریشن کروائے اپنی. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کروائے گا تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی. تو 1 سال کے اندر انہوں نے اگر چلے یا نہ چلے, 1 سال کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ مدرسہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, تو 1 سال کے اندر وہ رجسٹریشن کروا لیں. معقول ٹائم ہے, یہ بھی ایک کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا اس سے. تو بہرحال تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک سے زیادہ کیمپس ہے تو آپ کو دوسری رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک رجسٹریشن میں ہی چل جائے گا. آپ کی ایک رجسٹریشن کے انڈر آپ مختلف قسم کے ملٹائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدارس ہوں تو آپ کر رکھ سکتے ہیں ایک رجسٹریشن کے انڈر. اچھا, اب بات کی گئی ہے چوتھی, تعلیمی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی رجسٹرار کو, کہ پورے سال میں کیا کیا ہوا, تعلیمی سرگرمیاں ہوئیں, کب ہوا, کہاں ہوا, کیا ہوا, یہ تمام چیزیں جو ہے رجسٹرار کو جمع کروائی جائیں گی. اچھا, پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی مدرسہ ہوگا وہ اپنا ایک آڈٹ آفیسر مقرر کرے گا, اور تمام جو واجبات ہیں, حساب کتاب ہیں, وہ وہی آڈٹ آفیسر دیکھے گا. کوئی بھی کسی کو بھی آڈٹ کی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں کہ یہ شخص ہمارا پورا سال کا آڈٹ کرے گا, اور یہ بھی رجسٹرار کے انڈر جو ہیں وہ دی جائیں گی, کہ رجسٹرار کو پتہ ہو کہ اس مدرسے کے اندر کیا کیا خرچ ہوا, کس طرح سے خرچ ہوا, یہ تمام چیزیں حکومت کو پتہ ہوں گی رجسٹرار کی وجہ سے. اچھا, بہرحال آڈٹ رپورٹ کی کاپی لازمی جمع کرانا ہوگی. فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی. اگر فرقہ واریت ہوگی تو بڑی محدود ہوگی. اگر آپ نے فرقے کی بات کرنی ہے, مدارس کے اندر ہونی بھی نہیں چاہیے فرقہ واریت, کہ مذہبی جنونیت بڑھتی ہے اس طرح سے, مسلکی جنونیت بڑھتی ہے, کہ اگر شیعہ سنی فساد بڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ملک میں ابھی کافی جگہ پر جاری ہیں, ہر سال میں کوئی 5-6 بار بڑے بڑے فسادات برپا ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی شک ہے, یہ لازماً سب سے پہلے ہونے چاہیے اور لازماً اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اچھا, 7ویں اور بڑی اہم شرط ہے کہ جدید مضامین لازماً آپ تمام لوگ پڑھائیں گے. سائنس اور باقی چیزوں سے بھی اویئر ہونا چاہیے, انگلش پڑھنی چاہیے یہ جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں, تاکہ یہ جو جدید علوم ہیں ان کے متعلق بھی ان کو پتہ ہو. ان کو ملک میں کیا چل رہا ہے ان تمام چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ملک کے باہر کیا چل رہا ہے, سائنس میں کیا چل رہا ہے, IT کس طرح سے ترقی کر رہی ہے, خصوصاً IT, کیونکہ اگر ان لوگوں نے پیسے کمانے ہیں تو IT کی طرف ضرور جانا چاہیے, کیونکہ IT اس وقت وہ شکل اختیار کر چکا ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے پیسے کما لیتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مدارس سے پڑھے ہوتے ہیں بعد میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. ان کو مدرسے میں پڑھا لیتے ہیں, معلم بن جاتے ہیں, یا تو کسی مسجد کے اندر خطیب بن جاتے ہیں, یا تو مسجد کے اندر امام بن جاتے ہیں. بہت کم آپشنز رہتے ہیں, تو ان کے لیے مزید آپشنز بڑھانی چاہیے حکومت کو بھی. اور اس کے علاوہ یہ جب جدید علوم ساتھ ساتھ پڑھیں گے
تو ان کے اگر حکومت نہیں بھی اگر کوئی آپشنس کھولتی ہیں تو آپ تمام لوگوں کے پاس آپشنس کھل جائیں گے جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں. بہرحال آپ کیا سوچتے ہیں, کیا یہ شرائط ٹھیک ہیں یا نہیں, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.